السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت 77 سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آوا اور کیا، لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے بعض، امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، الکتاب کتاب کو، الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وان اور نہیں، ہم وہ سب، الا مگر، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں۔ فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یکتبون الکتاب وہ سب لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں، بھی اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت۔ فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو، یکسبون وہ سب کماتے ہیں۔ وقالو اور ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار ہمیں چھوئے گی آگ، الا مگر، ایام معدودہ چند دن گنتی کے۔ قل آپ کہہ دیں، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہداً کوئی وعدہ، فلن یخلف تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنے وعدے کے، ام یا، تقولون تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم سب جانتے۔ بلی ہاں کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئاتن برائی، واحاطت بہ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فاولئک تو وہی لوگ، اصحاب النار اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو، آمنوا سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہیں گے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ یعلنون، عین لام نون، اعلان اردو کا لفظ ہے جو کہ عین لام نون روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم سنتے ہیں اعلانیہ، یعنی ظاہری طور پر، یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ امیون، الف میم میم، فویل واو یا لام، ویل دوزخ کی ایک گھاٹی کا بھی نام ہے۔ یکتبون، کاف تا با، کتبت، کاف تا با دوبارہ آ گیا، یہی روٹ ورڈ ہوگا اس کا بھی۔ یکسبون، کاف سین با، تمسنا، میم سین سین، ایامم، یا واو میم،
یوم کہتے ہیں دن کو. معدوداتن عین دال دال. اہدا عین ہا دال. یخلفا خا لام فا. تعلمون عین لام میم. خطیئتہ خا طا حمزہ. خالدون خا لام دال. عاملو عین میم لام. اس کے بعد خالدون دوبارہ آ رہا ہے اور اس کا سیم روٹ ورڈ ہوگا جو ہم پیچھے دیکھ چکے. خا لام دال. آج کا ہمارا لیسن یہیں ختم ہوتا ہے. اگلی آیات ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ یہاں پر ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 77 کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا نہیں وہ سب جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں. اب چاہے تو یہ باتیں مسلمانوں کو بتائیں یا چھپائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کا محاسبہ ہو کر رہنا تھا، لہٰذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل تھی. اب آیت 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، نہیں وہ سب جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ سب مگر وہ سب گمان کرتے ہیں. امی کا لفظ قرآن پاک میں مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی. لیکن یہاں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ اکثر و بیشتر جاہل ہیں. ان میں سے بعض اگر PhD کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو قرآن پاک کی الف با تا بھی نہیں آتی ہے. چنانچہ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی تو بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہماری اکثریت ویسے ہی بغیر پڑھی لکھی ہے. تو اب انہیں دین کا کیا پتہ؟ وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر. کوئی بریلوی ہے تو وہ بریلوی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی دیوبند ہے تو وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کرے گا، اور کوئی اہل حدیث ہے تو وہ اہل حدیث کے علماء پر ہی اعتبار کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے. ایسے لوگ تو کتاب سے واقف نہیں ہوتے، بس اپنی کچھ آرزوؤں اور خواہشات پر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی خواہشات کا ذکر آگے چل کر بھی آئے گا. یہودیوں کو یہ فخر تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ان کے بیٹوں کی مانند چہیتے بھی ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی. ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی گیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. اور یہ ان کی وش فل تھنکنگ تھی، اور اپنی بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے وہ جی رہے تھے. کتاب کا علم ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس محض ان کے وہم و گمان اور ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں. آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ سب لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ سب کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ سب حاصل کریں اس کے ذریعے تھوڑی قیمت. پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ سب کماتے ہیں. ویل کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے ان یہودیوں کے علماء کا ذکر فرمایا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو تھا ہی نہیں، مگر علماء نے انہیں جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ ہر صورت جنت میں جائیں گے. ان کا سارا علم اس قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا. چنانچہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھیں، اس لیے آیت نمبر 96 میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے.
آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سب نے کہا ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ مگر چند دن گنتی کے۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس کوئی وعدہ؟ تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، یا تم سب کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم سب جانتے۔ یہودی کہتے تھے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، گویا صرف دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں چند دن کی سزا دی جائے گی کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو آگ میں پھینک رہے ہیں اور انہیں آگ میں نہیں پھینکا جا رہا، جبکہ کردار میں یہ ہم سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ چنانچہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے شاید ہمیں چند دن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ میں ڈال دیں، پھر ہمیں فوراً نکال دیں گے۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی اور یہ اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیں یہ کیا تمہارا اللہ سے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کے علماء نے کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور وہ فتوے بیچنا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دین میں بہت بڑی خرابی آ گئی تھی۔ آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، تو وہی اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا یہ ارتکاب کریں جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور وہ گناہ کفر اور شرک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ گھرو کر لیا، اس کے گناہوں نے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص جو سود خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور اس کے ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا گئی ہے، پھر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہمارے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ گناہ کا احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسے غلبہ کرے گا کہ کوئی جانب ایسے نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ علماء یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے، لیکن اندر سے اس کے ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جاتی ہے اور اوپر لکڑی کا ایک باریک پتھر نظر آتا ہے، اور باقی وہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آیت 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا، بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام تو کر دینا، لیکن خود سودی لین دین اور دھوکہ فریب پر مبنی کاروبار ترک نہ کرنا نیکی کو ختم کر دینے کے برابر ہے۔ جبکہ نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور مجاہدہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پر الحمدللہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔